چوتھی خصوصیت وہ یہ ہے کہ اقربیت، قریبی رشتہ، یہ وراثت کا معیار ہے، کوئی دوسری چیز معیار نہیں۔ ان میں سے کون زیادہ غریب ہے، کون امیر ہے، اس بات کو بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ غریب کو زیادہ دیا جائے، امیر کو کم دیا جائے، کون چھوٹا ہے کون بڑا، اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اقربیت کو دیکھا جائے گا، قریبی رشتہ کس کا ہے۔ یہ وراثت کی تقسیم کا معیار ہے۔ جبکہ عیسائیوں کے ہاں بڑے بیٹے کو ترجیح دی جاتی تھی، بڑا بیٹا ہی سفید اور سیاہ کا مالک بن جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے بھائیوں پر، چھوٹے بچوں پر صاف صاف ظلم تھا۔ پانچویں خصوصیت اسلام کے نظام تقسیم میراث کی، وہ یہ کہ وراثت کی وجہ سے ہر وارث کو قطعی طور پر ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ ہندوؤں کے ہاں، رومیوں اور یونانیوں کے ہاں، اور ہم کیسے کہیں کہ خود بعض مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ہے کہ زمین، مکان، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو خاندان میں مشترک رکھا جاتا ہے، اور کسی ایک وارث کو بیچنے کی یا اپنا حصہ الگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن اسلام نے بتایا کہ ہر وارث کو قطعی طور پر ملکیت حاصل ہو گئی، اپنا وہ حصہ الگ بھی کر سکتا ہے اور اپنے حصے کو ضرورت کے تحت وہ بیچ بھی سکتا ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کا بیچنا یہ ایسے جیسے ماں کا بیچنا۔ چنانچہ وارثوں میں سے کسی وارث کو اپنا حصہ بیچنے کی جرت نہیں ہوتی، کیونکہ ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ دھرتی، یہ زمین، یہ ماں ہے، اس کو بیچنا ماں کو بیچنا ہے۔ سود کھا لیں گے، سودی قرضے لے لیں گے، اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیں گے، حج فرض ہونے کے بعد باوجود کبھی حج نہیں کریں گے، اتنی جائیداد کے مالک ہیں کہ حج فرض ہو چکا، کیونکہ علماء کہتے ہیں جو زمین اور جائیداد کا مالک ہو اور اسے بیچ کر حج کے اخراجات حاصل ہو سکتے ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہوں گے، اور میں ایسے بڑے بڑے جاگیرداروں کو جانتا ہوں جن کی زمین لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی، اربوں کی ہے، مگر کوئی وارث بیچنے کی جرت نہیں کرتا اور بیچ کر حج نہیں کرتا، ٹالتے رہتے۔ ابھی میں کل ہی پنجاب سے آیا ہوں، وہاں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، جہاں گیا ان کے والد نے ویسے تو بہت کچھ بنایا، اس بہت کچھ میں ایک 30 ایکڑ کا رقبہ بھی تھا۔ اب وہ شہر میں آ چکا ہے، 30 ایکڑ شہر میں آ چکا ہے۔ اس وقت اس نے کل 3.5 لاکھ میں یہ رقبہ خریدا تھا، اور آج ان کے بقول اس کی قیمت کروڑوں میں یا شاید ارب سے بھی زیادہ ہو۔ ایسا قیمتی رقبہ کہ آج ایک ایک مرلے کی قیمت لگ رہی ہے، ایک ایک گز کی قیمت لگ رہی ہے، اور کئی بھائی ہیں مگر ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ الگ کر لے یا اپنے حصے کو بیچ کر حج ہی کر لے، یہ جرت نہیں۔ اور شرم کی بات یہ کہ ویسے وہ دیندار بھی ہے، ماشاءاللہ ان میں حافظ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، مسجدوں مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی ہیں، لیکن حج نہیں کر رہے۔ یہ ایک مثال نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔
لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وارث کا اپنے حصے پر قبضہ ہوگا، ہر وارث اپنے حصے کا قطعی طور پر مالک ہوگا اور اسے اختیار ہوگا، چاہے اسے بیچے چاہے الگ کر کے تقسیم کرے۔ یہ تو 5 خصوصیات ہیں اسلام کے نظام تقسیم میراث کی۔ دوسری چیز جو آج کی نشست میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس کی اہمیت ہے۔ اہمیت کا اندازہ آپ ایک تو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وراثت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور اسلام کا مطالعہ رکھنے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ سے کہیں زیادہ حقوق العباد کو اہمیت دی گئی ہے، کہ حقوق اللہ میں نماز روزہ میں کوئی کمی رہ جائے، ممکن ہے اللہ پاک اس بندے کو اس کی کسی دوسری نیکی کی وجہ سے معاف فرما دیں، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے تو اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ خود صاحب حق معاف نہ کرے یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو کچھ دے دلا کر راضی نہ کر دے، اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کو دیکھیں تو ایک تو الفاظ ایسے اللہ فرماتے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ جب وراثت کی تقسیم کو بیان کیا تو یہ الفاظ استعمال کیے، یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے، اللہ تاکید کرتا ہے۔ پھر قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ کلیات کو بیان کرتا ہے، جزئیات کو نہیں، لیکن وراثت میں اللہ پاک نے جزئیات کو بھی خود بیان کیا۔ قرآن کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں تو آپ نے علم میراث سیکھنے کی بڑی تاکید فرمائی۔ یہ بھی جان لیجیے کہ علم میراث کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموہ الناس، فرائض کا علم، وراثت کا علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، نصف علم، کیونکہ اس سے پہلے، موت سے پہلے جو کچھ تھا اس کا زندگی سے تعلق، اور اب جو کچھ ہے میراث اس کا موت کے بعد سے تعلق۔ تو گویا کہ مومن کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق، ایک حصہ اس کی زندگی کا ہے اور ایک حصہ مرنے کے بعد کا ہے، تو نصف علم، آدھا علم قرار دیا آقا نے، اور فرمایا کہ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنسَى، سب سے پہلے جس علم کو بھلایا جائے گا میری امت میں وہ میراث کا علم ہوگا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ پہلی چیز ہے جس سے میری امت کو محروم کر دیا جائے گا۔ علم سے بھی محروم ہو سکتی ہے امت، یہ تو سیدھا سادہ معنی ہے، اور عمل سے بھی محروم ہو سکتی ہے امت، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا القرآن وعلموہ الناس، قرآن سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، اور فرائض اور میراث کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، اور علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ فرمایا اس لیے کہ میں تو جلد ہی دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ یہ صورت ہوگی کہ 2 شخص وراثت کے بارے میں اختلاف کریں گے، لیکن انہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ تیسری چیز جو آج کی نشست میں بیان کرنا چاہتا ہوں
وہ یہ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکے اور میراث کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کون سا حق پہلے ادا کیا جائے گا، کون سا حق بعد میں ادا کیا جائے گا۔ تو جان لیجئے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس نے جو کچھ چھوڑا ہے سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اور اس میں سادگی کو ملحوظ رکھا جائے گا، تکلفات نہیں، اسراف اور فضول خرچی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ابھی تک ہمارے لیے سادگی پر عمل کرنا ممکن ہے، وگرنہ بعض ممالک میں مردے کو دفن کرنا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اتنا ہی خرچہ ہو جاتا ہے جیسے جتنا شادی پر خرچ ہوتا ہے۔ اور مجھے جنوبی افریقہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے، تو پتہ چلا کہ بعض اوقات رسومات کے انتظار میں کئی دن انتظار کیا جاتا ہے، انتظامات کا انتظار کیا جاتا ہے، پیسے کے حصول کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ سب وسائل جمع ہو جائیں تو ہم مردے کو دفن کر سکیں۔ سوتی قرضے تک لیے جاتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے سادگی پر عمل کرنا اس ملک میں ممکن ہے، لیکن ہم نے کچھ اور چیزیں اپنے ساتھ ملا لی اور ان کو بھی تجہیز و تکفین کا حصہ بنا دیا۔